بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء صدق الله العظيم. محترم سامعات و سامعین، آج ہمارا 10واں پارہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی، اذا لقیتم فئة فاثبتوا، جب تمہیں دشمن کا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہنا. اور ثابت قدم رہنے کے لیے یہاں 5 قسم کی چیزیں بیان کی ہیں کہ آپ ثابت قدم کس سے رہیں گے. پہلی چیز ارشاد فرمائی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے. یہ سب سے پہلی چیز ہے اللہ کا دھیان، کیونکہ اس سپریم کے ساتھ، اس پاور کے ساتھ جب ہمارا تعلق پیدا ہو جائے گا تو یہ جو ہے ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا اور فلاح اسی میں ہے. دوسری چیز ارشاد فرمائی اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرنی ہے. تیسری چیز ارشاد فرمائی لا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، مقابلوں میں نہیں آنا. کیوں؟ یہ جھگڑا انسان کو بزدل کر دیتا ہے اور پوری سوسائٹی اس جھگڑے کی وجہ سے خرابی میں مبتلا ہو جاتی ہے. اس لیے جھگڑے سے اجتناب کی ضرورت پیش آئے گی. اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَاصْبِرُوا، تم نے صبر کا راستہ اختیار کرنا ہے. صبر، سہ لینا، برداشت کر لینا، نان وائلنس پہ آ جانا، یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور 5ویں چیز ارشاد فرمائی اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تمہیں دشمن کے مقابلے میں طاقت اور قوت اور یہ تمام ایسی چیزیں اختیار کرنی ہیں جس کا نتیجہ کیا نکلے گا ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، کہ تم اللہ اور اپنے دشمن پر رعب پیدا کر سکو گے. اب وہ رعب کیسے پیدا ہو جائے گا؟ اس کے لیے ہمیں کیا اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ قرآن حکیم نے ہمیں یہاں یہ رہنمائی ارشاد فرمائی. پھر سورہ برات توبہ ہے، اس میں برات کا اعلان ہے. اس کا موضوع ہی اعلان جنگ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ تمہارے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا. کیوں؟ کہ دشمن کی جو چالیں ہیں وہ درست نہیں. اور میں کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، آپ ان کے ساتھ کیسے معاملات چلا سکتے ہیں، صلح کیسے کر سکتے ہیں. لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کہ وہ نہ تو قرابت کا لحاظ رکھیں گے اور نہ ہی کسی عہد اور پیمان کا پاسداری کا خیال رکھیں گے. يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، صرف اپنے منہ کی باتوں سے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں. وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے دل اس پر نہیں کڑے. اس لیے اعلان اس لیے ہے ان کے مقابلے میں کہ ان کے اندر یہ خامیاں ہیں. اور اکثرهم فاسقون، نافرمانی بھی ان میں موجود ہے. لیکن اب ہم نے کسی پوری قوم کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے یا مقابلہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جو انسانوں کو گمراہی کی طرف لے جانے والے، بربادیاں پیدا کرنے والے، سوسائٹی کو توڑنے والے ہیں، ہمیں ان کے مقابلے میں جدوجہد کی ضرورت ہے. اب ابو جہل یہ کہتا تھا کہ دیکھو جی ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، ہم تو نیک ہیں. اللہ نے فرمایا دیکھو کہ اس کام سے پہلے بھی ایک کام ہے، اور وہ کیا ہے؟ آمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے کرو اور اللہ کے راستے کو غالب کرنے کی کوئی پالیسی ترتیب دو. اگر یہ نہیں کی تو نتیجہ نہیں پیدا ہوگا. پھر مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ کثرت اور قلت یہ کوئی چیز نہیں، اصل چیز ہے کہ تمہارے اندر وہ استقامت اور اللہ کا تعلق اور تمہارے اندر کی وہ ایمانی کیفیت اور تمہارے اندر ڈسپلن وہ ایسا پیدا ہو جائے کہ تم کامیابی کی طرف چلے جاؤ. فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، اللہ نے ہر موقع پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی کی. اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری فوج زیادہ تھی، تم 12,000 تھے، وہ دشمن 4,000 تھا. تم سمجھنے لگے کہ بس ہم تو ابھی فارغ ہو جائیں گے،
لیکن اللہ نے بدل دیا میدان کا نقشہ اور اب پریشانی پیدا ہوئی، اس لیے فرمایا کہ تمہیں ان چیزوں پر نہیں اللہ پر اعتماد کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہاں فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ بہت سارے عالم اور پیر انسانوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ سارے، تھوڑے سے حق والے بھی ہوں گے جو انسانی قوتوں کو جمع کرنے والے، دین پر کھڑا کرنے والے، اخلاق پیدا کرنے والے، معاملات کو درست کرنے والے، صحیح راستہ دکھانے والے، لیکن وہ تھوڑے۔ اسی طرح فرمایا والذین یکنزون الذھب، جس نے سونے اور چاندی کو جمع کیا، علماء سو، پیران سو، اور یہ مالدار طبقے اور ظالم حکمران، یہ تین قوتیں یہ سماج کو برباد کر دیتی ہیں۔ علماء حق اور صحیح مال خرچ کرنے والے سخی اور عادل حکمران یہ قوموں کو بوسٹ کر دیتے ہیں، اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں، قومیں ترقی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ پھر یہاں حضور علیہ السلام کے واقعہ ہجرت کو بیان فرمایا، انشاءاللہ کسی وقت اس پر بحث کریں گے۔ ہجرت کے واقعے پر اللہ کے نبی نے کس طرح سے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر یہاں اگلے اس پارے کے آخری حصے میں منافقین کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کیا ہے، اور منافقین کے تذکرے میں یہ بات سمجھائی کہ منافقین کا جو نصب العین ہے، جو ان کا ماٹو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ پہلی چیز یہ ہے یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، ینہون عن المعروف، دوسری چیز وہ نیکی سے منع کرتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور تیسری چیز یہ بات ارشاد فرمائی بخیلی کا راستہ سمجھاتے ہیں، نسوا اللہ، اللہ کو بھول چکے ہیں، فاسقون، نافرمانی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ ایمان والوں کی خوبیاں بھی بیان فرمائی، یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کرنے والے، ینہون عن المنکر، منکرات سے منع کرنے والے، اور یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، یؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرنے والے، یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے والے۔ اس لیے حضور علیہ السلام جب حضرت جو ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کا سردار تھا، اس کا جنازہ آیا تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر جب آپ تشریف لا رہے تھے تو سامنے ہیں، یا نبی اللہ اس نے فلاں فلاں موقع پر زیادتیاں کی تھی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، میں پڑھاؤں گا، میری رحمت، تیرا عدل یہی چاہتا ہے نہ پڑھایا جائے، لیکن میری رحمت چاہتی ہے پڑھایا جائے، اسی لیے پڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع کر دیا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آپ ان کے جنازے پر نہیں کھڑے ہو سکتے، ولا تقم علی قبری، ان کی قبر پر بھی گزرتے ہوئے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ پھر اس میں یہ بات سمجھائی کہ جو ہے اللہ کے رسول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقین ایذار رسانی کرتے تھے۔ منافق کا کام ہے اللہ کے نبی کی ایذار رسانی، اس لیے فرمایا قرآن حکیم نے والذین یؤذون رسول اللہ، جس نے رسول اللہ کو ایذا دی اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، اس سے ناراضگی کا اظہار کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کو ایذا دی، تکلیف دی، اور آپ کے بارے میں برے القابات اختیار کیے۔ اللہ تعالیٰ میں حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، دین کی محبت عطا فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔